أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ جمعہ میں نے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کا وہ خط پڑھا تھا اور اس پر تبصرہ کیا تھا، جس کا مختصر خلاصہ میں دہراتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو جواب مرزا طاہر احمد صاحب کی جانب سے آیا تھا، آج اس پر کچھ تبصرہ کروں گا۔ جمبا صاحب کے خط کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے غیب سے علم دیا گیا ہے اور میں نے اس چیز کو پرکھا ہے کہ مجھے تائید الہی حاصل ہے، میں روح القدس کی تائید سے کھڑا ہوا ہوں، اور میرے اس بیان کی تائید میں قرآن، احادیث، الہامات حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور ان کا کلام موجود ہے جو میری بات کی تصدیق کرتا ہے، اور نیز یہ کہ خود مرزا طاہر احمد صاحب کا کلام، خصوصاً منظوم کلام، وہ بھی میری صداقت کی دلیل ہے۔ یہ بات نہایت عاجزانہ رنگ میں، نیک نیتی اور اس نیک گمان کے ساتھ پیش کی گئی تھی کہ جماعت کے سربراہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ انصاف سے کام لیں گے اور تقوی سے کام لیں گے، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ خط 2 اپریل 1993 کو لکھا گیا تھا، اور اس خط کے ساتھ ایک مسودہ تھا جس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ غلام مسیح الزماں کے بارے میں تھا کہ جو پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر کی تھیں، وہ پیش گوئیاں ایک ایسے وجود کے بارے میں تھیں جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا جسمانی بیٹا ہے ہی نہیں، اس کی پیدائش ہونی ہی 6-7 نومبر 1907 کے بعد میں ہے۔ اور دوسرا حصہ اس چیز پر مشتمل تھا کہ جس وجود کی نشانی بتائی گئی ہے کأن اللہ نزل من السماء، اس کو اللہ نے اپنی ہستی کا علمی ادراک دیا ہے، اور یہ آپ نے یعنی جمبا صاحب نے ایک مسودہ کی شکل میں، جسے ورچو از گاڈ کہا جاتا ہے، یہ مسودات مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھے تھے، اور مرزا طاہر احمد صاحب نے یقیناً اس کا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے جو سب سے پہلا سٹیپ لیا وہ یہ تھا
کہ عطا اللہ کلیم صاحب کو جمبا صاحب کی جانب بھیجا۔ ان دونوں احباب کی ملاقات ہوئی، الگ کمرے میں ہوئی، اور اس میں عطا اللہ کلیم صاحب نے بقول جمبا صاحب کے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی، اور وہی مسودات جمبا صاحب کے سامنے انہوں نے رکھے، اور یہ کہا کہ اگر یہ بات جو اس میں بیان ہے یہ درست ہے تو جماعت میں بہت فساد برپا ہو جائے گا، اس سے تو مسلم موت کی پیشگوئی مترشح ہوتی ہے۔ جمبا صاحب سے جب میری ابتدائی ملاقاتیں ہوئی تھیں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عطا اللہ کلیم صاحب کے اس جملہ کے اس سے یہ وجود کا ثبوت مترشح ہوتا ہے، تو اس وقت انہیں مترشح لفظ کا بھی علم نہیں تھا، یعنی اتنی سادگی تھی۔ بہرحال اس کا مقصد یہی تھا کہ یعنی عطا اللہ کلیم صاحب کے اس بات کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو واضح طور پر آپ کی جانب سے ذکی غلام مسلم موعود ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہ تو جماعت میں بڑا فساد برپا ہوگا۔ جمبا صاحب نے مجھے بتایا کہ اس وقت میں نے ان سے انہیں جواب دینے کے لیے اجازت چاہی یا ہاتھ کھڑا کیا، تو انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی، بس انہوں نے اپنا موقف مجھے بتانا تھا، وہ بتا گئے۔ یہ بات مرزا طاہر احمد صاحب کو لازماً انہوں نے بتائی ہوگی عطا اللہ کلیم صاحب سے، یہ میرا غالب گمان ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلا خط 2 اپریل 1993 کو لکھا گیا، پھر ان عطا اللہ کلیم صاحب کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 8 جون کو مرزا طاہر احمد صاحب نے جمبا صاحب کے خط کا جواب دیا، اور وہ خط میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی۔ آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں، اور میرے اور جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح مخالف ہیں۔ اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ وسلام، خاکسار مرزا طاہر احمد۔ اب اس خط کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی حقائق پس پردہ موجود ہیں۔ پہلا یہ اقرار موجود ہے کہ آپ کے دونوں مسودات مجھے مل گئے ہیں، اور یہ وہی مسودات ہیں جو عطا اللہ کلیم کے ہاتھ بھیجے گئے تھے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کو یہ مسودات ملے تھے، انہوں نے پڑھے تھے۔ کیونکہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں آپ نے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، یعنی وہ ان خیالات کو
ان تحریرات کو پڑھ چکے تھے۔ اچھا، کیونکہ یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں آ کر ان کے بیانات دیکھیں تو ایک بے نیازی ان کی نظر آتی ہے۔ شاید جرمنی میں ایک شخص ہے، گویا مطلب ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، بہت معمولی سا پتہ ہے، پوری طرح ہر چیز انہیں پتہ تھی۔ تو اس لیے اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر چند اہم باتیں ہیں جن پر تبصرہ آج کا خطبہ جمعہ کا مقصد ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے 3 الزامات لگائے۔ پہلا الزام یہ لگایا کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، یعنی وہ جو مسودات آپ کو مل چکے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب کو، ان کی نسبت پڑھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ شیطانی وساوس ہیں۔ نمبر 2، میرے اور جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں۔ نمبر 3 الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے۔ میں آج کوشش کروں گا کہ ان تینوں الزامات پر تبصرہ کروں، اور اگر یہ مکمل نہ کر سکا تو پھر ایک یا 2 الزام جس پہ آج بات کروں گا، اس کے بعد باقی الزامات کے اوپر تبصرہ بعد میں اگلے خطبہ جمعہ میں اگر توفیق ملی تو کیا جائے گا۔ مختصر تبصرہ یہ ہے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں۔ پوری جماعت احمدیہ کے سامنے الغلام.com پر یہ مسودہ موجود ہے۔ کھلا چیلنج ہے کہ جماعت کا کوئی بھی صاحب علم شخص اس مسودے کو پڑھے اور دکھائے کہ اس میں کیا چیز ہے جو شیطانی وسوسہ ہے۔ میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے، بہت مدلل کتاب ہے، آپ بھی پڑھیں اور پھر دکھائیں کہ اس میں کون سا شیطانی وسوسہ ہے۔ محض مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ الزام لگا دینا کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ ایک جھوٹ ہے جو وہ بول رہے ہیں، یہ ایک الزام ہے جو وہ لگا رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا۔ یا تو وہ یہ کہتے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں اس وجہ سے کہ جمبا صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں، دلیل کے طور پر ان باتوں کو پیش کیا جاتا، لیکن کیسے وہ پیش کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں تو جو قرآنی دلائل، احادیث، خود مرزا صاحب کے الہامات اور تحریرات موجود تھیں جو جمبا صاحب کی صداقت کا نشان تھی، تو کس بنیاد پر انہوں نے اس کو شیطانی وساوس کہہ دیا؟ یہ وسوسہ ان کے اپنے دل نے ان کے ذہن میں ڈالا تھا، کیونکہ وہ بے بس ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جس کا وہ جواب دے سکتے۔ ان دلائل کے بالمقابل جو جمبا صاحب نے پیش کیے تھے، تو انہوں نے اس کو شیطانی وساوس کہہ دیا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ایک شخص وہی موعود وجود ہے، تو اگلا سٹیپ مرزا طاہر احمد صاحب نے کیا لیا؟ اب یہ ذہن میں رکھتے جائیں ترتیب ٹائم کو۔ 2 اپریل کو خط لکھا گیا،
1993 کو پھر عطا اللہ کلیم صاحب کی ملاقات ہوئی. پھر 8 جون کو مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ پہلا جواب دیا. پھر اگست میں یعنی 2 مہینے کے بعد خطبہ جمعہ بڑی دھواں دار جلالی تقریر کی. تم مرو گے، تمہاری نسلیں مریں گی، نسلوں کی نسلیں مریں گی، تم قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے. یہ اس وجہ سے انہوں نے اس موقع پہ کہا کیونکہ ان کو یہ خطرے لاحق ہو چکے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اب اس کو انہوں نے اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا تھا تاکہ جماعت کو اصل حقیقت سے دور رکھا جائے اور اس نام نہاد خلافت کے پیچھے ہی رکھا جائے اور اصل حقیقت عوام کے سامنے نہ آئے. یہ سارا ان کا پلان تھا جو صاف ظاہر ہوتا ہے ان باتوں سے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1993 میں ہی بیتوں کا عالمی بیت کا پروگرام شروع کر دیا. گویا جوک در جوک میری خلافت کی تائید میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ہم دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، یہ سچوں کی نشانیاں ہیں. یہ سب سٹیج ڈرامہ کیا گیا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 16 کروڑ بیعتیں انہوں نے کی تھیں، آدھی سے زیادہ پاکستان میں. ان کے اخبار الفضل میں یہ تحریرات موجود ہیں. سب سفید جھوٹ ہے. اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں ایک شخص ہے جس کی دماغ میں فطور ہے، وہ اپنے آپ کو اس زمانے کا مصلح سمجھتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ شیطانی وساوس، دماغ میں فطور ہونا، یہ الزامات ماضی میں کون لگاتا رہا ہے؟ جب بھی خدا تعالیٰ نے کسی شخص کو وحی و الہام سے کھڑا کیا تو ہمیشہ مخالف قوم کے سردار ہی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن کریم میں سورت صفات میں آتا ہے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اِنَّا لَتَارِکُو آلِہَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون بل جاء بالحق وصدق المرسلین. یہاں پر دیکھیں تو آج بھی یہی معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ یستکبرون تو وہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں جمبا صاحب نے کیا کہا تھا؟ ورچو از گاڈ. اس خدا کی علمی دلیل پیش کی تھی، اس اللہ کی طرف بلایا تھا. تو کس طرح تکبر سے کام لیا گیا کہ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے. کوئی ثابت تو کرے کہاں سے شیطانی وسوسہ ہے. منہ سے کہہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دلائل سے بات ہوتی ہے جو آپ پیش نہیں کر سکتے. اور آج بھی کوئی بھی جماعت احمدیہ خلافتی نظام کا عالم شخص، نام نہاد عالم، کوئی دلیل لا سکتا ہے.
پھر قرآن کی آیت آگے کہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب نے کہا تھا کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں ایک شخص ہے جس کو یہ دماغی فطور ہے. یہاں پہ بھی خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنون دماغی امراض ہیں یہ ہمیشہ حق کے مخالفین یہ باتیں کرتے رہے ہیں. اور جماعت کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان بتوں کو چھوڑ دیں اس مجنون کی خاطر. تو جناب قومیں یہی کرتی آئی ہیں، گمراہی کا شکار رہی ہیں، ہدایت قبول نہیں کرتی، اور وہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں. آگے آیت کہتی ہے بل جا بالحق وصدق المرسلین. حقیقت یہ ہے وہ تو حق لے کر آیا تھا اور سب رسولوں کی تصدیق کرتا تھا. اب یہ قرآن کا بیان دیکھیں اور جمبا صاحب کا بیان دیکھیں. آپ نے تو سب رسولوں کی تصدیق کی ہے، اور انہی رسولوں کو جن کو آپ مانتے ہیں ان کی گواہیاں، ان کے الہامات، ان کی احادیث، ان کی تحریرات پیش کی ہیں. اپنی صداقت کے لیے سارے رسولوں کی تصدیق ہوتی ہے اس سے، اور رسول اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں آنے والے کی. جیسا کہ وہ میں پچھلی خطبہ میں بھی وہ جو آل عمران کی آیت نمبر 82 تھی وہ بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی رسول کتاب اور حکمت کے ساتھ آئے اور پھر ایک نیا آنے والا انہی باتوں کو پیش کرے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ کتاب جو ان کے پاس ہے، تو تم اس کو ماننا. تو یہاں جمبا صاحب وہی باتیں پیش کر رہے تھے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، تو تم نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے تو تکذیب کر دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا. آپ نے تو اس کا انکار کر دیا. جمبا صاحب تو اسی پیش گوئی کے عین مطابق آئے تھے، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. تو قرآن کی یہ آیت بالکل صاف بتاتی ہے کہ یہ ایک مجنون شخص ہے. اس مجنون کی خاطر ہم اپنے کاروبار چھوڑ دیں؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے آنے والا، اور سب رسولوں کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے. تو کوئی کھلا چیلنج ہے، کوئی آئے دلائل سے بات کرے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. پھر میں اسی بات پر جو یہ شیطانی وساوس ہیں اور اس کے دماغ میں فطور ہے، یہ باتیں مخالفین کرتے ہیں، حق کے مخالفین. قرآن شریف میں سورۃ دخان میں آتا ہے ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور پھر انہوں نے اس سے اعراض کیا اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا گیا مجنون شخص ہے، اس کے دماغ میں فطور ہے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کا تجزیہ کر کے دیکھیں. حق کے مخالفین جن کو
اپنی گدیوں کی فکر پڑ جاتی ہے، جن کے دھندے، آمد کے دھندے جو ہیں، طریقہ کار، وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کے دماغ میں فطور ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی جب آپ خدا کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے تو اس وقت فرعون نے کیا کہا؟ قرآن شریف بتاتا ہے وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی جب ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا بے سلطان مبین، بڑی کھلی کھلی دلائل کے ساتھ، تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعراض کیا کہ اس بندے کی بات نہیں ماننی، اور کہا کہ یہ تو ایک جادوگر یا مجنون ہے، اس کے بھی دماغ میں فطور ہے۔ یہ کون باتیں کرتا ہے؟ جو مرزا طاہر احمد صاحب کر رہے تھے اس خط کے جواب میں، ان مسودات کے جواب میں جو حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے ان کے سامنے رکھے تھے، آج بھی وہ موجود ہیں، مدلل ہیں۔ پھر سے کہتا ہوں کہ کھلا چیلنج ہے، کوئی آئے اور اس پہ بات کرے۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے، نہیں کوئی آئے گا، جرت ہی نہیں ہے کسی کی کہ وہ اس میدان میں بات کر سکے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ جو میں نے موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کی اگر تفصیل دیکھی جائے تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو زندگی کے آخری ایام میں خدا نے خبر دی تھی کہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور دکھاؤں گا کہ فرعون اور حامان کے لشکر خطا پر تھے۔ ذکی غلام جو اسیروں کی رستگاری کا موجب ہونا ہے پیش گوئی کے مطابق، روشن دلائل کے ساتھ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے کھڑا تھا، اور مرزا طاہر احمد صاحب نے جو کیا وہ وہی کیا جو اس زمانے میں فرعون اور حامان اور ان کی لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ یہ ہے وہ دعا کا ایک معجزہ جو 20 فروری 1886 کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ملا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی صداقت کا روشن نشان دکھا۔ یہ تھی چلہ کشی، اور خدا نے کہا تھا کہ ایک اسیروں کی رستگاری کرنے والا آئے گا، ایک یہ بھی بتایا تھا کہ ایک موسیٰ آئے گا جس کو میں ظاہر کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے 3500 سال پہلے کے زمانے کے واقعوں کو بیان کیا جو ایک غیب کا امر تھا۔ ہمیں آج کیا پتا کہ آج سے 3500 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر ایمان لائے
اور ان کی ان باتوں کو سچا مانا، اس پر ایمان رکھا، آج اس زمانہ میں وہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ واقعہ مثل للآخرین کے تحت بھی ہو رہا ہے، جو قرآن شریف میں سورہ زخرف میں آتا ہے. تو یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عظیم الشان نشان ہے کہ جو واقعہ ماضی بعید میں ہو چکا تھا وہ آج ہو رہا ہے، حال میں ہمارے سامنے ہوا ہے اور ابھی وہ جاری ہے. اور اس پیغام میں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ یہ جرمنی میں ایک شخص ہے جس کے دماغ میں فطور ہے، اس میں مزید تحقیر کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے. میں وہ ایجنٹ ہوں، باتیں کر رہا ہوں. کوئی ہے آپ کی جماعت میں ایسا فرد جو آج مقابلے پہ آئے؟ ایک بھی نہیں. 8 سال مجھے ہو گئے، میں یہ چیلنج کرتا رہا کہ آئے کوئی بات کرے اس میدان میں دلائل کے ساتھ. ایک بھی ایسا شخص نہیں کہ جو مدلل بات کر سکتا ہو. ایک ہی چیز ان کی آتی، نہیں جی آپ کو جماعت سے اخراج کر دیا گیا ہے. بڑی عظیم الشان دلیل دیتے ہیں یہ. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کہا ہے انہوں نے کہ شیطانی وساوس ہیں، دماغ میں فطور ہے. آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم میں آتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو نصیحت کرتا چلا جا، بس اپنے رب کی نعمت کے طفیل، نہ تو کاہن ہے اور نہ ہی مجنون ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی الزامات ان پہ لگائے گئے کہ یہ شخص تو مجنون ہے، اس کے دماغ میں فطور ہے. کون لگاتا ہے یہ؟ پھر دیکھیے قرآن شریف میں آتا ہے قذبت قبلہم قوم نوح فقذبوا عبدنا وقالوا مجنون. اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا اور انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مجنون ہے، اس کے دماغ میں فطور ہے، یہ اپنے آپ کو مسلح سمجھتا ہے. یہ کون لوگ تھے کہنے والے؟ پورا قرآن گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ حق کے مخالف لوگ تھے. یہی بات مرزا طاہر احمد صاحب کر رہی ہیں. ان کو ان کی بات میں وزن ہوتا جب وہ کوئی دلیل دیتے. انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، انہوں نے محض اپنی طاقت کا استعمال کیا، اپنی گدی پر بیٹھ کے ناجائز غیر منصفانہ باتیں کی. آج بھی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ غلط ہیں تو دلائل سے بات کریں. وہ مسودات آج بھی موجود ہیں. الغلام.com پہ جائیں، ان مسودات کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد آئیں کہ ہاں بھئی یہ ہیں اس میں شیطانی وساوس، تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. محض باتیں کرنا یہ
کون سی عقل مندوں اور منصف مزاج لوگوں کی بات ہے. تو آج کا مضمون میں اس وقت یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور باقی دو باتیں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے خط میں لکھی تھیں کہ یہ خیالات جماعت کے مسلک کے مخالف ہیں، اور تیسری کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے. تو مضمون کی طوالت کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر توفیق ملی تو اگلے خطبہ جمعہ میں ان پر کچھ تبصرہ کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.